بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے ایران باقاعدگی کے ساتھ میزائل تجربات جاری رکھے گا، وزیر دفاع نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف کوئی بھی فوجی حل قابل قبول نہیں، جرمنی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ چین امریکہ تجارتی جنگ، چین امریکہ تعمیری ملاقات کے بعد مزید تجارتی مذاکرات کے لیے تیار۔ فرانس نے ایسا ہتھیار ایجاد کر لیا جو خلا سے مشین گن اور لیزر مار سکتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں پریشان۔ سعودی عرب تیار ہو تو ہم بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر خارجہ نے بڑی پیشکش کر دی۔ پاک فوج ہر شعبہ میں سعودی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ مائک پومپیو کا افغانستان میں عام انتخابات سے قبل امریکی فوجی واپس بلانے کا دعویٰ۔ انڈیا کی بلا اشتعال فائرنگ، خطے کے امن کو بڑا خطرہ لاحق۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ان دو سپر طاقتوں میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 روس۔ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کو ایک بار پھر دورہ سعودی عرب کی دعوت دے دی، جبکہ وزیر اعظم نے پاکستان کو سیاسی اور معاشی تعاون فراہم کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کل شام ہوا۔ گفتگو میں وزیر اعظم نے بدر بن عبدالعزیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو سیاسی اور معاشی تعاون فراہم کرنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کیا، اور کہا کہ سعودی عرب سے بہترین تعلقات پاکستان کی اولین ترجیح ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا قابل اعتبار دوست ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی، اور دونوں ممالک کے درمیان پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان اور سعودی ولی عہد نے باہمی مفاد پر مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک بار پھر دورہ سعودی عرب کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے واپسی پر تشریف۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا ہے کہ مسلح افواج باقاعدگی کے ساتھ میزائل تجربات جاری رکھیں گی۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر دفاع نے امیر حاتمی نے کہا کہ روس اور ایران کی مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی جا سکتی ہیں۔ روس ہمارا دوست اور اتحادی ملک ہے، تاہم مشقوں کے حوالے سے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ جاری بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ایران کے بحران کا کوئی فوجی حل قابل قبول نہیں ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے معاملے کو مزید الجھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جرمنی امریکہ کے ایران کے خلاف کسی فوجی مشن میں شامل نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکہ اور چین نے شنگھائی میں تعمیری ملاقات کے بعد تجارت کے حوالے سے مزید مذاکرات کے لیے ستمبر میں امریکہ اجلاس پر اتفاق کر لیا۔ چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ اس ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر میں دیے گئے بیانات سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کر دیا ہے۔ امریکی سیکریٹری منوچن اور تجارتی نمائندے نے نائب وزیر اعظم لیوہی سے چین کے معاشی مرکز میں براہ راست ملاقات کی اور تجارت کے حوالے سے مذاکرات ہوئے جو گزشتہ ماہ معطل ہوئے تھے۔
حکام کا کہنا تھا کہ دونوں جانب سے معیشت اور تجارت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے مشترکہ مفادات کے اہم معاملات پر کھل کر اور تعمیری بات چیت کی۔ دونوں جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی ملاقات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ چینی حکام نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ امریکہ زرعی مشینری کو درآمد کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ زمین، سمندروں اور فضا میں تو حضرت انسان نے تباہ کن ہتھیاروں کے انبار لگا دیے ہیں، اور اب پیرس نے خلا میں ایسے ہتھیار نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ سن کر آدمی دنگ رہ جائے۔ میل آن لائن کے مطابق فرانسیسی وزیر دفاع فلورنس پارلے نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک 2023 تک ایسی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا جو لیزر اور مشین گنوں سے لیس ہوگی۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسلح ڈرون بھی مدار میں بھیجے جائیں گے تاکہ فرانس کے دفاع کو مضبوط تر کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس سیٹلائٹ کا مقصد مدار میں موجود فرانسیسی مشینوں کا دفاع کرنا ہوگا۔ یہ اعلان وزیر دفاع فلورنس پارلے نے جمعرات کے روز لیون مونٹ ورڈن ایئر بیس کے دورے کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم خلا میں حقیقی فوجی آپریشنز کرنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں تنہا لڑنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ یورپی شراکت دار ایران کی تیل کی فروخت اور اس کے ذریعے آمدنی کے حصول کو یقینی بنائیں۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے مملکت کا تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک بیان میں ظریف نے باور کرایا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایران نے نہ اسے بند کیا ہے اور نہ کرے گا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے ظریف کا کہنا تھا کہ اگر یورپی ممالک ان کے ملک کو امریکی پابندیوں سے نہیں بچاتے ہیں تو تہران جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنی پاسداریوں کو مزید کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کے یورپی شراکت دار تہران کی تیل کی فروخت اور اس کے ذریعے آمدنی کے حصول کو یقینی بنائیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر شعبے میں سعودی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی دفاعی تعاون موجود ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سعودی شہزادہ ترکی بن عبداللہ بن الشبانہ سے ملاقات کے موقع پر کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے سعودی شہزادہ ترکی بن عبداللہ بن الشبانہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سعودی وزیر دفاع کے ملٹری ایڈوائزر میجر جنرل طلال بھی موجود تھے۔ دونوں شخصیات نے ملاقات میں خطے کی سیکورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عربی میں پیغام جاری کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر شعبے میں سعودی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی دفاعی تعاون موجود ہے۔ آرمی چیف نے شہزادہ بدر بن عبدالعزیز بن سعود کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے اظہار تعزیت۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان میں عام انتخابات سے قبل امریکی فوجیں واپس بلانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابات سے قبل افغانستان سے امریکی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اکنامک کلب آف واشنگٹن میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے سوال کے جواب میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور فوجی انخلاء کے لیے آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی ممالک کی افواج افغانستان میں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ خطے میں بیرونی افواج کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کی انتخابی مہم کے دوران افغانستان سے امریکی فوجوں کو واپس بلانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت افغانستان میں 19,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں اتحادی افواج کی کارروائیوں میں سب سے زیادہ عام شہری مارے گئے۔
بڑھتے ہیں اگلی اور آخری خبر کی جانب۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے سرحدوں کی خلاف ورزی اور بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات تشویشناک اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ واضح رہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے بعد پاکستانی حکام نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ڈیم پر کام کرنے والے 50 سے زائد چینی باشندوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق مقامی افسر راجہ شاہد محمود کا کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انڈین سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد پاکستانی حکام نے ڈیم پر کام کرنے والے چینی باشندوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔